السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے ویڈیو بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ اس میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس واقعہ کا مختصر ذکر یہ ہے کہ ایک آدمی ناخن کاٹ رہا تھا رات کے وقت، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ رات کو تم ناخن نہ کاٹو۔ اس نے بڑی جسارت کر کے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں، کیوں ہم رات کو ناخن نہیں کاٹ سکتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا گیا، ان کو بڑا قیمتی ایک دھات کا لباس پہنایا گیا، اماں ہوا کو ایک قیمتی دھات کا لباس پہنایا گیا۔ جب انہوں نے نافرمانی کر دی، اللہ تعالیٰ نے روکا تھا جس درخت کا پھل نہ کھانے سے، وہ کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ تو اس لباس کا کچھ حصہ دنیا میں نازل ہو گیا، اور وہ آج ناخنوں کی صورت میں، ناخن بھی اسی دھات سے ہیں جس سے وہ لباس تھا، اور اسی دھات سے لوح محفوظ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اس کو نہ کاٹو، رات عبادت کا وقت ہے، اور چاند کی روشنی جو ہے وہ یعنی تصوف کی طرف دعوت دیتی ہے، اور چاند کی روشنی عبادت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ دیکھیے، یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل جھوٹ ہے اور بالکل بنایا گیا من گھڑت واقعہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس کے غلط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جنت میں جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی انہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس لباس کا کچھ حصہ جنت میں جو لباس پہنایا گیا تھا یا جس دھات سے لوح محفوظ بنائی گئی، اس کا کچھ حصہ دنیا میں ناخن کی شکل میں اترا ہے۔ یہ بالکل صاف جھوٹ ہے۔ ناخن وہ چیز ہے جسے 40 دن کے اندر اندر کاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ ناخن اور جو زائد بال جسم کے ہوتے ہیں، آپ نے انہیں 40 دن کے اندر اندر کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو انہیں کہیں پھینک دینا چاہیے۔ اور اس ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں کسی ایسی جگہ پہ نہ پھینکا جائے کہ لوگوں کے پاؤں اوپر آئیں، ورنہ بیماریاں، اس بندے کو بیماریاں لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ بھی سارا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات کی گئی کہ رات عبادت کے لیے اور چاندنی رات تصوف اور عبادت کی طرف دعوت دیتی ہے تو ناخن نہ کاٹو، تو یہ اسی بات سے اس کا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے کہ کئی دفعہ اندھیری راتیں بھی ہوتی ہیں جب چاند ہوتا ہی نہیں ہے، تو چاند نظر بھی نہیں آتا۔ کئی ایسی راتیں ہیں کہ ان راتوں کے شروع میں چاند نہیں ہوتا، کئی ایسی ہیں کہ ان کے آخر میں نہیں ہوتا، کئی راتیں ایسی ہیں کہ مکمل چاند ان میں نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ بالکل صاف جھوٹ ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر دین کا علم نہ بھی ہو، انسان عقل کو استعمال کر لے تو اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صاف جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دو قسم کے لوگ بالکل انتہاؤں پہ چلے گئے، گمراہی کے اندر چلے گئے، جسے افراط اور تفرید کہتے ہیں، یعنی کمی اور زیادتی۔ بعد نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بغض رکھا کہ ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بڑے برے القاب سے جانا، جو خارجی تھے اور ان کے خلاف نکلے تھے۔ آج بھی کئی لوگ انہی کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ کے درجے پر جا کر بٹھا دیا۔ تو یہ غلو جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا گیا ہے، اور اس طرح ان کی یعنی شان میں کمی کی بھی بعض لوگوں نے انتہا کر دی ہے۔ یہ دونوں لوگ، دونوں قسم کے افراد، دونوں گروہ بالکل غلط ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بالکل وہ نظریہ ہے جو میانہ روی والا ہے، افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور عام طور پر دوسرے صحابہ اکرام، اس طرح انبیاء اکرام کا نام لے لے کر سوشل میڈیا پر تحریریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس طرح وائس میسیج سننے کو ملتے ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے اسے آگے پھیلاؤ، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ صحابہ اکرام کی طرف، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جو انہوں نے نہیں کہی ہے۔ ان کی زندگی کے حالات
معتبر ترین کتابوں میں موجود ہیں۔ محققین نے ان کی زندگی کے حالات بڑی عرق ریزی کے ساتھ لکھے ہیں۔ خلفاء راشدین کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر خاص طور پہ کتابیں ہیں، اور خلفاء راشدین الگ الگ ہر ایک پر کتابیں ہیں۔ جب تک معتبر ترین ذرائع سے ہمیں کوئی بات نہیں ملتی تب تک ہم ایسا کوئی بھی جھوٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، معتبر ترین کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات ملتی ہے، وہ ہمارے سار آنکھوں پر ہے، لیکن اس طرح کے جھوٹ بنا بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا شخص، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر وہ صاف جھوٹ بول رہا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ جنت کے لباس، جنت کی دعات کی ایک قسم ہے تو پھر تو یہ بڑی مقدس ہونی چاہیے اور اس کو کاٹ کر پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے، فار ایگزامپل کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف ہے وہ لوگ بڑی محنت کے ساتھ بناتے ہیں، پھر جب اس کو چینج کیا جاتا ہے تو لوگ بڑی کوشش سے وہ اس کے ٹکڑے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا میں ہے، اگر یہ جنت کے لباس میں سے، جنت کی دھات میں سے ایک ہے تو پھر تو ان کو دن کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ یعنی سننے والے بھی عجیب فیصلے کرتے ہیں، کوئی بات کہنے والا نظر نہیں آتا کہ اگر یہ جنت کی دھات ہے تو پھر ہم دن کو بھی کیوں پھینکیں؟ اگر رات کو روکا جا رہا ہے تو پھر دن کو بھی نہ پھینکیں، یہ تو جنت سے آئی ہوئی چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، کوئی سر نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ اس بات کے اوپر کوئی غور کرے تو وہ جھوٹ فوراً پکڑا جاتا ہے، عقل سے ہی کام لے لے تو فوراً پکڑا جاتا ہے۔ لہذا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل صاف جھوٹ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔